الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواہ الامام مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اتنی محنت کرتے جتنی آپ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے. وعنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 20 دن آپ ملا لیتے، نماز بھی پڑھتے اور رات میں سوتے بھی تھے. آخری کے 10 دن جب شروع ہوتے تو آپ اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے. ایک اور حدیث میں آتا ہے احیا لیلہ، ساری رات جاگتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. محترم معزز سامعین، انشاءاللہ کل ہی میں بول چکا ہوں آپ سے، آج رمضان المبارک کا یہ 1440 پر 3 ہجری کا برابر جی برابر 40 پر 4 ہے، 40 پر 3 ہے، 40 پر 4 ہے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. 1440 پر 4 ہجری کا 2023، اس میں تو کبھی شک نہیں ہوگا ہم کو، 2023 کا صبح کا یہ آخری درس ہے. اس لیے آخری کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو اشراق تک لے کر جاؤں گا، نہیں، انشاءاللہ حسب معمول جتنا ہم وقت لیتے ہیں اسی وقت میں مجھے ایک چیز آپ کے حوالے کرنی ہے. آخری 10 دنوں میں یا آخری 10 راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آپ ان 10 دنوں میں کیا کرتے تھے اور ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں؟ اس لیے کہ آج رات سے انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا، تو پھر کل بھی وہ درس ہوگا تو شاید کچھ ادھورا رہے گا. آج ہی وہ وقت ہے جس کو آپ لوگ انگریزی زبان میں کہتے ہیں نیک مومنٹ. ابھی بولیں گے تو بات اثر کرے گی انشاءاللہ تعالی. اس کو سامنے رکھ کر میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. دونوں حدیثوں میں ایک ہی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جتنی زیادہ محنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں کرتے تھے اتنی محنت آپ کبھی نہیں کرتے. پہلی بات یہ معلوم ہو. دوسری بات یہ معلوم ہوئی شروع کے جو 20 رمضان ہم نے گزارے ہیں الحمدللہ اس میں آپ ملاتے، رات میں سوتے بھی اور نماز بھی پڑھتے، مگر آخری کے جو 10 دن شروع ہوتے آپ نہیں سوتے، رات میں آپ ساری رات جاگتے، آپ سبحان اللہ، اور گھر والوں کو بھی جگاتے. جاگ کر کرتے کیا؟ سوال وہ ہے آپ رات میں جاگ کر آپ کا عمل کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون کون سا عمل ہمیں آج کرنے کی ضرورت ہے؟ تیسری ایک اہم چیز، جتنے بھی علماء گزرے ہیں اب تک ان کو ایک لفظ میں کہتے ہیں سلف صالحین. کیا بولتے ہیں؟ سلف صالحین. سبحان اللہ. ہم جب قبرستان جاتے ہیں نا، قبرستان میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں، دیکھو اس دعا میں یہ لفظ ہے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم سلفنا سلفنا ونحن بالاثر. آپ ہمارے سلف ہیں، پہلے جا چکے ہیں، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. اللہ نے چاہا تو ہم تم سے آ کر مل جائیں گے. قبرستان کی دعا 5-6 دعائیں ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک دعا ہے. سلف کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے علماء گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب 3-10 کی بڑی عزت کرتے تھے. کیا بول رہا ہوں میں؟ 3-10 ایسے ہیں
جن کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، عربی میں سنو، کانوا یعظمون 3 عشرات، 3 عشروں کی بڑی عزت کرتے، 10 10 10 3، اس میں سے کون سا؟ سب سے پہلے نمبر پر العشر الاخیر من رمضان، نمبر 1 ہے رمضان کے آخری 10 دن، سبحان اللہ، رمضان کے آخری 10 سیکنڈ، والعشر الاول من ذی الحجہ، ایک حدیث کے مطابق شیخ البانی اس کو پہلے قرار دیتے ہیں، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ذی الحجہ بولے تو رجب سے پہلے جو آتا ہے، نہیں کب آتا ذی الحجہ؟ بقرعید، برابر بولے، بقرعید، بقرعید کی جو عید ہم کرتے ہیں نا، وہ 10 تاریخ کو کرتے ہیں، 10 تاریخ کو، اس سے 9 دن پہلے، بقرعید کی عید سے 9 دن پہلے کے جو 10 ہیں اس کی بڑی عزت کرتے، اور ایک 10 ہیں اس کی سلب بڑی عزت کرتے، اس کا احترام کرتے، محرم کے شروع کے 10 دن، سبحان اللہ، ان میں سے یہ بھی ایک ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے مقام عطا فرما دے، اللہ کی شان ہے یہ، اللہ نے دنوں میں، سارے مہینوں میں رمضان کو چنا ہے، سبحان اللہ، رمضان میں آخری 10 دنوں کو چنا ہے، آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو چنا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے یہ مقام اس چیز کو عطا کر دیا ہے، کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے، ایک رات لیلۃ القدر مل گئی کسی کو، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے بہتر، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سے حساب ڈالتے ہیں، 1000 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 1000 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں؟ چلیے آپ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ نیند آنکھوں میں رہتی ہے، بہت زبردست ہوگی صبح کے ٹائم پر، 80 سال سے زیادہ، عموماً اس امت کی جو عمر ہے، اللہ کے رسول نے کہا، یاد رکھو نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی، اس امت کی جو عمر ہے بٹوین 60 to 70، ما بین 60 و 70، وہ زیادہ تر لوگ اس میں مریں گے، زیادہ تر لوگوں کی موت اسی میں ہوگی، 60 اور 70 کے بیچ میں، یہ نبی نے کہا تو ہو کے رہے گا، یہ امت کی عمر اتنی ہی ہے، 80 سال کوئی جی لیا تو اسے ہم بولتے ماشاءاللہ بھائی 80 سال ہے ان کی عمر، نبی نے کہا ایک رات کی جو عبادت ہے یہ 80 سال سے زیادہ ثواب ہے، اللہ اکبر، کوئی 82 بولتے ہیں، 80 پر 2 سال بولتے ہیں، میرا 80 کے اوپر ہے، 80 سال سے زیادہ کنٹینیو ایک آدمی 80 سال عبادت کرے، اس سے زیادہ ثواب ملے گا ایک رات کی عبادت کا، اللہ اکبر، آپ سوچ کے دیکھ لیں، آپ کتنی بڑی رات ہمارے سامنے آنے والی ہے، کیا عمل کرنا ہے؟ عمل میں نے نوٹ کیا ہے، آپ انگلیوں پر گن لیں، صبح کا درس ہے، لمبا بھی نہیں ہو سکتا، پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات جاگنا، نمبر 1 کیا ہے؟ پوری رات جاگنا ہے، مائنڈ سیٹ کر لیجئے، ساری رات جاگنے کا، یہ آخری 10 دنوں میں، کس میں جاگنا ہے، جاگ کر کرنا کیا ہے، یہ بڑا مسئلہ، جاگتے تو ہیں لوگ، جاگ کے کرنا کیا ہے، اس وقت ہمیں کیا عمل کرنا ہے، سن لو فی الصلاۃ والذکر، کس میں جاگنا ہے؟ نماز میں اور ذکر میں، یہ دماغ میں رکھیں آپ، نماز اور ذکر میں جاگنا ہے، نماز میں اور ذکر کے اندر، یہ چیزوں میں آپ کو رات جاگنی ہے، علماء نے یہ کہا ہے، قرآن کی تلاوت ذکر ہے، قرآن کا جو درس ہم دیتے ہیں نا، وہ درس بھی ذکر میں آتا ہے، سبحان اللہ، نماز میں اور ذکر میں، خاص طور سے ایک ذکر بتایا گیا، اللہم انک، پہلے نمبر پر یہ کام ہمیں کرنا ہے ان 10 دنوں میں انشاءاللہ۔ سیکنڈ نمبر پر، جی ہاں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کو سونے نہیں دینا، نہیں سمجھ میں یہ بات، اللہ کے نبی کا یہ بھی عمل رہا ہے، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی نہیں سونے دیتے، ان کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، سبحان اللہ، جتنا ممکن ہو، بچے اگر اسکول کو جانے والے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، جو بھی ہے، جتنا ممکن ہو جگا کر ان سے بھی عبادت کراؤ، خود ہم آ گئے، خود پڑھ لیے، گھر والوں کو نہیں کرائے، وہ بھی خلاف سنت ہے، اس لیے کہ نبی گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، 2 چیزیں ہو گئی، تیسری چیز، سبحان اللہ، شد مئزرہ،
یہ لفظ بار بار آتا ہے، کمر کستے آؤ۔ کمر کسنے کا مطلب کیا بھائی؟ ایک دھاگا لے کر یا ایک رسی لے کر ٹائٹ باندھ لیں گے آج رات کو ہم سب لوگ؟ کمر کسنے کا مطلب کیا ہے؟ تیاری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے یہ آخری 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے الگ رہتے، عورتوں سے الگ رہتے، یعتزل النساء، آخری 10 دنوں میں عورتوں سے ہٹتے، اعتکاف میں بیٹھتے آ کر۔ سبحان اللہ، آخری 10 دنوں کے اعمال میں ایک عمل ہے اعتکاف۔ سبحان اللہ، کل کوئی بھائی آئے، انہوں نے مجھے سوال کیا اعتکاف کسے بولتے ہیں حضرت؟ اعتکاف کس کو بولتے ہیں حضرت؟ سن لیجئے، اعتکاف کسے بولتے ہیں؟ یہ آخری 10 دنوں میں کیا جانے والا ایک عمل ہے۔ اعتکاف کا جو معنی ہوتا ہے عربی زبان میں علماء نے لکھا ہے انقطاع الانسان عن الناس۔ ایک ایک لفظ پہ غور کرو، انسان کا لوگوں سے کٹ جانا، انسان کا سب کچھ چھوڑ کر ہٹنا، اپنے آپ کو الگ کرنا، لیتفرق لطاعت اللہ، تاکہ وہ اکیلا ہو کر اللہ کی عبادت کرے، اکیلا ہو کر اللہ کی عبادت کرے، وَيَجْتَهِدْ فِي تَحْصِيلِ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ، اور وہ پوری محنت کرے وہ 10 راتوں میں ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور ساتھ میں وَإِدْرَاكِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر پانے کی اعتکاف میں کوشش کرے۔ دوسروں کا تو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، یہ تو اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، مسجد ہی کے اندر ہیں، ان کی تو 100% ملے گی۔ وَإِدْرَاكِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَلِذَلِكَ يَنبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے ان يشتغل بالذکر والعبادہ، وہ ذکر میں رہے ہمیشہ، وہ عبادت میں رہے، ويتجنب ما لا يعنيه من حدیث الدنیا، دنیا کی بات چیت سے بچ کے رہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آیا میرے بھائیوں؟ سمجھ میں آیا؟ اعتکاف میں بیٹھ گئے، تمہارا جاب کیا ہے، میرا جاب کیا ہے، تمہارے کتنے بچے، میرے کتنے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد لوگوں سے کٹ کر خالص اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ٹائم نکال کے آپ بیٹھ رہے ہیں، یہاں آ کر دنیا کی گفتگو نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اعتکاف کا سمجھ لیں، آج رات میں یعنی 21ویں رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ڈیرا لگاتے تھے، دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر اس میں داخل ہوتے تھے۔ ڈیرا آج ہی لگا دینا ہے جو بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، مگر داخل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر جو جاتے تھے نا، وہ دوسرے دن کی فجر، کل فجر کی نماز پڑھ کر اندر اعتکاف کے اندر جاتے تھے۔ یہ مختصر ان جو 10 دنوں میں ہونے والے اعمال میں ایک عمل ابھی آ رہا تھا، ہمارے بڑے بھائی صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا اس کو بھی بتا دیجیے، اس لیے کہ یہ رمضان کا آخری درس ہے، تو میں یہ بھی بتا کر یہ درس ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ حالانکہ ٹائم ہے اس کو، میں سوچ رہا تھا 10 دن باقی ہیں، مگر 10 دنوں پہلے ہی کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں میں۔ حدیث اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطر۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر، اسی سے عید الفطر بھی ہے، اسی سے عید الفطر بھی ہے۔ 2 مقصد ہیں اس کے 2 مقصد۔ اگر کسی کے پاس آپ میں سے سا ہے، کیا ہے؟ سا ہے، تو آپ وہ سا لے لیجئے ماشاءاللہ، وہ سا میں آپ یہ چیز ڈالیے جو میں بولنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ پہلا مقصد ہے طہورتن للصائم، روزہ رکھنے والا جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے میں کبھی کبھی کچھ باتیں زبان سے غلط نکل جاتی ہیں، کبھی روزے کے اندر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ فطرہ جو آپ نکالتے ہیں، یہ فطرہ وہ روزے کو صاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ اینٹی وائرس کیا بولتے ہیں؟ زور سے بولو نا۔ تمہارے روزے کو صاف کرتا ہے یہ، سبحان اللہ۔ طہورتن، سب سے پہلے للصائم من اللغو والرفث، لغو باتیں روزے میں کبھی کبھی زبان سے نکل جاتی ہیں، کچھ ایک آدھ لفظ غلط نکل جاتا ہے۔ سیکنڈ اس کا جو فائدہ ہے، طعمتن للمساکین، مسکین کے لیے کھانا ہے، روزے دار کے لیے یہ پاکی صفائی ہے اس کے روزوں کے لیے، مسکین کے لیے کھانا ہے۔ من اداها قبل الصلاۃ، اس کو کب نکالنا ہے بھائی؟ زکوٰۃ الفطر کو کب نکالنا ہے؟ عید کی نماز پڑھ کر آتے ہی نکالنا ہے،
عید کی نماز پڑھ کر آتے ہی فوراً نکالنا ہے، نہیں کب نکالنا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی سے طے کرو، گھر میں اگر 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، سب کا نکال کے رکھو، ایک آدمی کو کام دے دو، دیکھو فلاں کو دینا ہے، جیسے ہی چاند کا اعلان ہوگا ہم جائیں گے دوسری چیزیں خریدنے کے لیے، تم یہ جا کر دے کر آؤ۔ اگر کوئی نہیں، آپ اکیلے ہیں، پہلا کام یہ کرو، جیسے ہی مسجد والوں سے معلوم ہو جائے گا فون کر کے آپ معلوم کر لیں گے، جی ہاں ہو چکا ہے، پہلا کام کس کو دینا ابھی مائنڈ سیٹ کر لو، اس دن ڈھونڈو نہیں کہ ان کو دینا ہے ان کو دینا ہے، ابھی طے کر لو یہ صاحب ہیں یہ مستحق ہیں ہم ان کو دے سکتے ہیں، آپ وہ چیز تیار کر کے رکھو، کتنا دینا ہے۔ دیکھو کتنی باریکی ہے یہ عید میں اور اس کے بعد کی عید میں، کتنی باریکی ہے، اگر یہی چیز نماز کے بعد دیں گے وہ صدقۃ الفطر نہیں ہے، وہ عام صدقہ ہے، نماز سے پہلے دیں گے، عیدگاہ کو جانے سے پہلے دیں گے آپ، وہ صدقۃ الفطر ہے، بالکل الٹا۔ عید الاضحیٰ میں، قربانی کی عید میں جانور کو ذبح کرنا عید کے بعد ہی صحیح ہے، عید سے پہلے کریں گے تو وہ ذبح نہیں ہوگا، کیا ہو جاتا ہے سیم کامشنا، اسی کو سنت کہتے ہیں، اسی کو نبی نے جس کو جیسا کہا ویسے ہی چلنا ہے۔ اب دینا کتنا ہے صدقۃ الفطر؟ کتنا دینا ہے جی؟ نہ کو بیٹا یہ تمہارا کام نہیں، جی ہاں یہ تمہارا کام نہیں، 10 kg آدھا کلو بول رہا ہے بچہ، سبحان اللہ، 1 صاع دینا ہے، نبی نے کیا کہا حدیث میں اتنا ہی لفظ، صاع من بر، 1 صاع گیہوں دو، جو تم کھاتے ہو اناج 1 صاع دو، 1 صاع کتنا ہوتا ہے؟ سب سے آسان، لڑائی جھگڑا مت کرو، صاع موجود ہے مسجد میں بھی رہے گا انشاءاللہ، کہیں صاع لے لو اندر ڈالو، جاؤ تول لو، جتنا ہے اتنا ہی، جتنا ہے اتنا ہی، کتنا ابھی 2.5 کلو 2.5 کلو ایک اعلان ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تقریباً 2.25 کلو کے قریب آتا ہے وہ، تقریباً اللہ کے نبی کے زمانے میں جو صاع تھا وہ صاع الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے علماء کو، مدینے کا جو صاع ہے ہمارے پاس آج ہمارے گھروں میں موجود ہے الحمدللہ، سرٹیفکیٹ کے ساتھ، ان سے کن کو ملا، ان سے کن کو ملا، ان سے کن کو ملا، پوری سند کے ساتھ ہے، اس میں تول کے ایک بار دیکھ لو جا کر، آج کل تو ڈیسیمل بھی دکھاتا ہے ماشاءاللہ، تول کے دیکھ لو، جتنا تقریباً 2.25 کلو کے قریب آتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ان تمام حدیثوں کی روشنی میں اللہ آخری عشرے میں جو کام ہمیں کرنے ہیں اللہ اسے جم کر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں میں اللہ اخلاص عطا فرمائے، اللہ اب تک بڑی سستی ہوئی ہے، آنے والے جو 9-10 دن رہ گئے ہیں اللہ جم کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کی توفیق عطا فرمائے، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔